لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات پڑھیں محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين سبح خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں خدا نے محمد و آل محمد کے ایام کو منانے کی توفیق عطا کی۔ یہ ذکر ایسا بابرکت ذکر ہے کہ ہر انسان اگر اسے اس ذکر کی عظمت اور اہمیت کا ادراک ہو جائے تو پوری کائنات محمد و آل محمد کی ذاکر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں وہ سینے، خوش نصیب ہیں وہ ہاتھ جو غم حسین کے لیے اٹھتے ہیں۔ عزاداری ایک ایسی عبادت ہے جس نے تمام عبادتوں کو زندگی عطا کی۔ اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں دشمن کو نہ آپ کی نماز سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ آپ کے روزے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کا گھر ہونے کے باوجود نہ آپ کی حج سے اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تکلیف ہوتی ہے تو صرف عزاداری سے۔ بہت سارے چہرے اس محفل میں ایسے موجود ہیں، میرے بزرگ ہیں، ان میں سے ایک ہستی میرے استاد بھی ہیں جن کے پاس بیٹھ کر ہم نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اور اگر میں آج اس مقام پر موجود ہوں تو ان استادوں کی دعاؤں کا البتہ یہ خود وہ بتائیں گے کہ کیا ہم اچھے شاگرد تھے یا نہیں تھے۔ ایک بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ وہ اچھے استاد تھے اور خدا نے طول عمر عطا فرمائے۔ اور کافی چہرے ایسے ہیں جن نے مجھے اگرچہ اس لباس میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے
لیکن مجھے ان کے چہرے یاد ہیں، نام بھی یاد ہے، اگر میں نام لوں گا تو وقت گزر جائے گا۔ اللہ نے ہدایت بشر کے لیے معصوم نبیوں کے سلسلے کو شروع کیا، جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی اور انتہا فخر آدم۔ بعض اوقات لوگ اس ترتیب کو مرتبے کا سلسلہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اگرچہ ایسا نہیں ہے۔ جس ہستی کو خلق کر کے اللہ نے یہ فرما دیا کہ اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، آدم کی مٹی کا گوندے جانا یہ مصطفیٰ کا صدقہ، آدم کے وجود میں روح کا پھونکے جانا یہ مصطفیٰ کا صدقہ، آدم کو مقام نبوت پر فائز کرنا یہ مصطفیٰ کا صدقہ۔ میری بات کی، اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میرا تعلق اس امت سے ہے جس کو امت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ وقت تھوڑا ہے، دل تھا کچھ تفصیلی گفتگو کی جاتی تاکہ مجھے بھی اپنی وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کا موقع ملتا اور آپ کی خدمت میں کچھ معلومات عرض کرتا۔ یہ تعارف تھا مصطفیٰ کے اس نواسے کا ذکر کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جیسے وہ فخر آدم ہیں، یہ فخر مصطفیٰ۔ جیسے وہ فخر آدم ہیں، یہ مصطفیٰ کا فخر ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی ولادت کے انتظار میں مصطفیٰ نے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت میں راتے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، وہ حسین جسے مصطفیٰ نے ہدایت کے معیار کے طور پر جس کا تعارف کروایا۔ ایسے مولود ایسے دنیا میں نہیں آتے، ان کے لیے محمد جیسا نانا چاہیے، خدیجہ جیسی نانی چاہیے، فاطمہ جیسی ماں چاہیے، علی جیسا باپ چاہیے۔ یہ تمام ذوات مقدسہ ملے تو حسین بنے۔ اس فرمان سید الرسول کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے۔ نبی کے آخری وقت کی بات ہے، اس واقعے کی طرف میں نہیں جانا چاہوں گا۔ فرمایا کہ میں نبی ہو کر حسین کا نانا ہو کے نہیں، علی کا بھائی ہو کے نہیں، فاطمہ کا بابا ہو کے نہیں، خدیجہ کا شوہر ہو کے نہیں، اللہ کا معصوم نبی ہو کر یہ وصیت کیے دیتا ہوں کہ انی تارکن فیکم ثقلین۔ نبی تھے، جانتے تھے، نباز تھے، اپنی امت کی نبضوں سے آشنا تھے، معیار بنا کے جانا چاہتے تھے کہ تارکن فیکم الثقلین میں ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف اطرت ہے۔ اب حسین کا ذکر ہو اور ان کے بابا کا ذکر ہو تو مجلس ادھوری رہتی ہے۔ نبی حقیقت میں فرمانا یہ چاہتے تھے کہ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ علی اور قرآن کا تعلق کیا۔ میں اپنے آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے حسبنا کتاب اللہ، شیعہ قوم نکتے سمجھتی ہے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، حالات بھی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور علی
علی سے منہ موڑ لے تو اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق وہ بھی جہنم کا راہی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے علی کافی ہے، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں۔ ایک بزرگ کے جملے ہیں، فرماتے تھے کہ قرآن اور علی میں نسبت کیا ہے؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی کتاب کی شکل میں ہوتے تو قرآن ہوتا، اور اگر قرآن کو جسم عطا کیا جاتا تو علی کے مرتضیٰ ہوتا۔ نعرہ حیدری۔ اس سلسلہ ولایت و امامت کی تیسری کڑی کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ اور میں یہ کہتے ہوئے کبھی گھبراتا نہیں کہ حسین وہ حجت خدا ہیں، اگر حسین نہ ہوتے تو نہ نبوت بچتی، نہ توحید بچتی، نہ دین بچتا، نہ کعبہ بچتا، نہ اسلام بچتا، نہ اذانیں ہوتی، نہ نمازیں ہوتی، نہ اللہ کے گھر میں اس کا طواف ہوتا، نہ زمین پر خدا کی تسبیح ہوتی۔ اس لیے کربلا تاریخ کا وہ موڑ ہے، اللہ نے قانون بدل دیا۔ پہلے ہوتے تھے مسلمان اور غیر مسلم، کربلا کے بعد اللہ نے قاعدہ ہی بدل دیا کہ کربلا کے بعد اب مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں، کربلا کے بعد یزیدی اور حسینی کی۔ حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، آل محمد دشمنات لانا بلندر سلوات۔ اس عزیز نے اچھے انداز میں نعرے لگائے، میرا دل کرتا ہے کہ آج ایک شیعہ کا تعارف نہ کرواتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب مدینہ میں تشریف فرما ہے۔ مولا کا ایک عاشق ان کے پاس آتا ہے، مولا پوچھتے ہیں سنا کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ مسکرا کے عرض کرتا ہے مولا آپ کو کوئی بتانے کی ضرورت ہے؟ مولا فرماتے ہیں تیرا گزارا مشکل ہے، میرا دل کرتا ہے آج کچھ تجھے عطا نہ کر دے۔ کہتا ہے مولا بھوک ہو تب بھی آپ کا نام لے کے سوتے ہیں، کھانا مل جائے تب بھی آپ کا نام لے کر کھاتے ہیں، ہماری تو زندگی بھی آپ کے نام سے ہے۔ آپ کو چھوڑ کر کوئی دنیا دے دے، تیرے نوکروں کو اس دنیا کی کوئی ضرورت۔ یہ علی والے ہوتے ہیں جو بھوک برداشت کرے، لوگوں کے تانے برداشت کرے، لیکن نہ علی کو بیچے نہ علی کے خدا کو بیچے۔ شیعوں احتیاط کیا کرو، شیعوں کے لباس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی خدا کا نام لے کے علی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی علی کا نام لے کے خدا سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ علی والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، علی والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور انہی سمجھدار شیعوں میں سے ایک یہ بھی تھے۔ عرض کرتے ہیں مولا آپ عنایت کریں، ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ مولا نے فرمایا جو تیرے سامنے پتھر پڑا ہے ذرا اس کو اٹھا تو سکو۔ اب کیونکہ شیعہ تھا، ہم جیسا نام لیوا تو تھا نہیں کہ مولا پتھر پہ مٹی لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس تو آپ آتے ہیں طہارت اور نظافت سیکھنے کے لیے، آپ پتھر اٹھانے کا حکم دے رہے ہیں۔ دوسری بات نہیں کی، پتھر کو اٹھا لیا۔ اب مولا نے فرمایا جعل اللہ اسمی اسمن اعظمن، اے میرے ماننے والے میرے رب نے میرے نام کو اسم اعظم بنایا۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں کہ مولا فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تو سن، اس پتھر کے اوپر میرا نام پڑھ دے۔ اب اس نے پھر سوال نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ اگر میں پڑھوں اثر نہ ہو میرا کیا بنے گا، اسے پتا تھا حکم دینے والے کا مقام کیا ہے۔
حسین علیہ السلام کے مقام کو سمجھنے کے لیے پہلے حسین کے بابا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس مومن نے پتھر کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں، اپنے سامنے کر کے اپنے مولا کا نام لیا، پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ اب مولا نے فرمایا جا اس سونے کو بازار میں بیچ دے، اس کو بیچ کر جو دولت تجھے ملے اس دولت سے اپنا گھر بنا، اپنے بچوں کے لیے رزق اور روزی کا انتظام کر۔ اب یہ تھا شیعہ، میرے مولا کا ماننے والا، لالچ اس کے مزاج میں نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اسٹیج پر بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ہم لوگ دعوے بڑے کرتے ہیں، ہم مولا کے ماننے والے تھوڑا بن کے تو دکھاؤ۔ میں اگر یہاں ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ نے مجھے بلایا ہے تو یہ آپ کا احسان ہے میرے اوپر کہ آپ نے مجھے اس ذکر کے ثواب کو حاصل کرنے کا موقع دیا۔ بہرحال عرض کرتا ہے مولا میری ضرورت سے یہ بہت زیادہ ہے، تو مولا فرماتے اس کو توڑ لے، جو تیری ضرورت کا ہے اس کو رکھ لے، جو باقی ہے پھر میرا نام پڑھ دے، پھر پتھر بن جائے گا۔ آپ اگر مزاج نہیں ملائیں گے تو میں بھی تھوڑا سست ہو جاؤں گا۔ پروفیشنل ذاکر میں کوئی نہیں، بس ذکر کا موقع مل جائے تو کر لیتے ہیں، نہ ملے تو گھر بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بولیں گے تو مجھے کچھ بیان کرنے کا شوق پڑے گا میرا، تو مولا فرماتے ہیں جو ضرورت کا ہے وہ رکھ لے، باقی کو پھر پتھر بنا دے۔ وہ علی کے مقام میں شک کرنے والے، جس علی کا نوکر علی کا نام لے کر پتھر کو سونا بنا سکتا ہے، وہ علی کسی دیوار کو سونا بنانا چاہے تو اس دیوار کی جرت ہے سونا نہ بنانا۔ لیکن مومنن قد نہیں ہونا چاہیے، انہیں گل ہے۔ اب یہ کہتا ہے مولا سخت ہے، مولا فرماتے ہیں پھر میرا نام پڑھ فَتُصِيرُ لِينًا، پھر یہ نرم ہو جائے گا۔ اب جتنی ضرورت ہے اس کو توڑ لینا، کسی سنار کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں، باقی کو پھر پتھر بنا دینا۔ اب اس علی والے نے پھر مولا کا نام لیا، پتھر جو سونا بنا تھا، سونا سخت تھا، پھر نرم ہو گیا، اس نے اپنی ضرورت کا سونا توڑ لیا، باقی کو پھر پتھر بنا دیا۔ اب یہ سونے کو بھی دیکھتا ہے، پتھر کو بھی دیکھتا ہے، اب سونے کو بھی دیکھتا ہے، پتھر کو بھی دیکھتا ہے، کہتا ہے مولا آپ کی ولایت اللہ نے دی، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، میں سونے کا کروں گا کیا؟ مجھے جب آپ کی محبت مل گئی ہے مجھے سونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں پھر پڑھ لیں۔ اب اس نے اس چھوٹے سونے کے ٹکڑے پر پھر اس اسم اعظم کو پڑھا، وہ پھر ایک پتھر کا چھوٹا ٹکڑا بن گیا، اس بڑے ٹکڑے پر اس چھوٹے ٹکڑے کو مار کر کہتا ہے بھلا جسے اللہ علی کی محبت عطا کر دے اسے سونے چاندی کی ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا شیعہ گھبراتے ہیں، شیعہ تو سختیوں میں کندن بنتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے محمد والے محمد کو ہدایت، ان سے تمسک رسول سے تمسک ہے، ان کے دامن کو تھامے رکھنا دامن توحید کو تھامے رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ تو مولا تھے، ایک موالی ہیں جنہیں آپ سلمان محمدی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں آتا ہوں کہ حسین اور خدا کا رشتہ کیا ہے۔ مدینے کے گلیوں میں جناب سلیمان کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ راستہ روک کے کھڑا تھا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں راستہ روکنا جرم ہے، گناہ ہے؟ تو کہتا ہے سلیمان میں کسی ضرورت کے تحت راستہ روک کے کھڑا ہوں۔
کہتا ہے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے۔ سلمان تیرے چہرے پہ مجھے نورانیت دکھائی دیتی ہے۔ میری ایک بچی بیمار ہے، وہ نابینا ہے، میں دعا کرتا ہوں اگر تو آمین کہہ دے گا تو میری بچی کو آنکھیں مل جائیں گی۔ اب جناب سلمان کہتے ہیں کہ تجھے دعا مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے آمین کہنے کی ضرورت کوئی نہیں، تجھے میں ایسے طبیب کے پاس لے جاتا ہوں جس کے دواخانے سے آج تک کوئی لا علاج بھی ہو تو شفا کے بغیر لوٹا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لے کے آتا ہے اس یہودی کو، شام کا رہنے والا یہ یہودی تھا، بہت مالدار تھا، بڑے زر و جواہر کا اس نے وعدہ کیا حضرت سلمان سے۔ اب کوئی اور ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے تو دعا مانگ، میں آمین کہتا ہوں، جو تو نے مجھے دینار دینے کا وعدہ کیا ہے وہ میں لے لوں گا۔ لیکن حضرت سلمان کیونکہ سچے صحابی تھے، اب آئے ہیں رسول کی خدمت میں، دربار رسالت میں حاضری لگوا کر سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آج ایک سائل لے کر آیا ہوں۔ آپ کے دربار سے کوئی کبھی خالی گیا نہیں، یہ شفا کا طلبگار ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا اسے کہو بیٹھ جاؤ، ابھی طبیب کے آنے کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی طبیب کے آنے کا ٹائم نہیں ہوا۔ اب حضرت سلمان نے ضرور پوچھا ہوگا مولا آپ سے بڑا بھی کوئی طبیب ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا ہوگا کہ ان چھوٹی موٹی مرضوں کے لیے میرا حسین طبیب۔ سلمان جا دروازہ امامت پہ میرے حسین کو لے کے آ۔ اب حضرت سلمان نے اپنی آغوش میں شہزادے کو اٹھایا ہوا ہے، دربار رسالت میں لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اٹھ کر اپنے شہزادے کا استقبال فرمایا، گود میں بٹھا کے کہا حسین آج ایک مریض کی شفا تو نے اللہ سے لے کے دینی ہے۔ تو فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے اے صحابہ پانی کا ایک تشت لے کے آؤ۔ اب اس تشت کو اپنے شہزادے کے سامنے رکھا، حکم دیا حسین ذرا اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو اس تشت کی زینت تو بنا دو۔ کتنی عمر مبارک ہوگی میرے شہزادے؟ 5 یا 6 سال۔ اب میرے مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں رکھا، نبی نے دعا مانگی کوئی نہیں، ذکر پڑھا کوئی نہیں، ہاتھ اٹھائے کوئی نہیں، صحابہ سے آمین کہلوائی کوئی نہیں، بس اپنے شہزادے کے ہاتھوں کو اس تشت میں رکھ دیا۔ جب پانی ہاتھوں سے مس ہو گیا تو فرمایا اے یہودی اس پانی کو اٹھا لے جا اپنی بچی کے آنکھوں پر میرے حسین کے ہاتھوں سے مس شدہ پانی کو لگا دے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا تجھ سے وعدہ لیتا ہوں مسلمان ہو جا، یہ ہو جا وہ ہو جا۔ یہ دلوں کو سمجھتے ہیں، انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ یہودی یہ پانی لے کر اپنے وطن کی طرف واپس جاتا ہے، وہاں جا کر اپنی بچی کی آنکھوں پر یہ میرے مولا کے ہاتھوں سے مس شدہ پانی کو لگاتا ہے۔ جیسے ہی پانی اس بچی کی آنکھوں سے مس ہوتا ہے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ وہ اپنے باپ سے یہ کہتی ہے ابا جان جس حسین کے صدقے میں خدا نے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے تو اس کے نانا کا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا میں اس حسین کے نانا کا کلمہ نہ پڑھوں۔ تو دیکھیے یہ اللہ کا وہ دروازہ ہے جہاں
بیمار کو شفا ملتی ہے، ہدایت کے طلبگار کو ہدایت کا تحفہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اب اس یہودی نے اپنے پورے خاندان کو جب یہ واقعہ سنایا، پورے قبیلے نے اعجاز دستان مبارک سید الشہداء کے صدقے میں حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب اس بچی کو اٹھا کے یہ دربار رسالت میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ وہ بچی ہے جس نے پوری زندگی جناب سیدہ کی خدمت کی۔ یہ تو احسان تھا اللہ کا حسین۔ آپ نے آج پورا دن عزاداری کی ہے، رسول اللہ کو ان کے مظلوم نواسوں کا حصہ دیا۔ بہت پیارا نوحہ پڑھ رہے تھے نوجوان، اللہ ان کے نوحے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چومنے کے قابل ہیں وہ ہاتھ جو سید الشہداء کے غم میں اٹھتے ہیں۔ بھائیوں کا ساتھ بہت پیارا ہے۔ میرا دل کرتا ہے آج کربلا کے کہ ایسے بھائی کا تذکرہ کریں جس نے پوری زندگی رسول زادے کی خدمت میں ایسے گزاری جیسے نوکر سرداروں کی باز ہو۔ 10ویں کا دن چڑھا، حسین نے اپنی قربانیاں پیش کرنا شروع۔ جانتے تھے میرے بابا کا خون ہے، عباس شجاعت میں بھی اپنی مثال آپ ہے، عباس وفا میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر میں کہوں کہ اگر وفا کسی دروازے پہ سجدہ ریز ہوتی ہے تو وہ میرے عباس کا دروازہ ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ کہنا یہ چاہتے تھے عباس بھائی کمر کا زور ہوتے ہیں، بھائی قوت بازو ہوتے ہیں، عباس تیری شہادت حسین برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اب سب شہیدوں کو رخصت کرتے رہے، سید الشہداء شہداء کے جنازوں کو اٹھاتے رہے، عباس دیکھتے رہے، ہمت نہ ہوئی اپنے بھائی سے جنگ کی اجازت طلب کرے۔ ایک موقع پر گئے دربار امامت میں کہتے ہیں میرے آقا اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، مولا مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مولا مجھے اجازت دیجئے میں رسول زادیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ اب سید الشہداء نے بڑے دکھی دل کے ساتھ فرمایا عباس یاد رکھنا میں نے پانی لینے کی اجازت دی، عباس تجھے جنگ کی اجازت دی۔ میرا دل کرتا ہے مولا کی شجاعت کا ایک واقعہ۔ 9ویں کے دن لشکر یزید جب خیموں کے قریب آیا اور جناب عباس نے قبلہ صاحب تائید فرمائیں کہ جب لشکر کی آوازوں کو سنا تو سید الشہداء کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مولا ان کی اتنی جرت میرے ہوتے ہوئے بطول زادیوں کے کانوں پر ان کی نجس آوازیں پہنچے تو حسین نے یہ نہیں فرمایا عباس تلوار اٹھا لو، فرمایا عباس جاؤ انہیں پوچھ کے آؤ چاہتے کیا ہو اور انہیں کہو کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ شیعوں کبھی نماز نہ چھوڑے۔ جناب عباس نے اپنی تلوار کے ساتھ ایک لکیر کھینچ کے کہا کہ اگر کسی میں جرت ہے تو اس لکیر سے آگے گزر کے دکھائے۔ اب مصلحت امامت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے عباس پانی لینے کے
لیے فرات کی طرف گئے ہیں۔ ایک ہاتھ میں علم ہے لشکر حسین کا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ اور نیزہ ہے۔ اسی نیزے کے ساتھ علی کے علی بیٹے نے لشکر یزید کی صفوں کو الٹنا شروع کیا، فرات کے کنارے کو خالی کروایا، گھوڑے کو پانی میں ڈالا، حسین زادیوں کے لیے مشق کو پر کیا، ایک مرتبہ اپنے چلو میں پانی کو بھرا۔ میں یہ نہیں جرأت کرتا کہ میرے عباس نے پانی پینے کا ارادہ کیا ہوگا، نہیں، عباس صرف دکھانا چاہتے تھے۔ اے آدائے خدا، اگر عباس چاہے تو پانی پی سکتا ہے۔ پھر پانی کو گرا دیا، راہوار کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، راہوار تو جانور ہے، تو پانی پی لے۔ اس نے اپنی زبانی میں کہا، عباس جب رسول زیادہ پیاسے ہیں تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ اب پانی کی مشک کو اٹھایا، اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے۔ عباس کا ہدف تھا کسی طرح حسین زادی تک یہ پانی پہنچ جائے۔ عمر ابن سعد ملعون نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ اگر عباس پانی لے کر خیموں تک پہنچ گئے، ہماری فتح شکست میں بدل جائے گی۔ اب عباس کے سامنے آنے کی تو کسی میں جرأت نہیں تھی۔ ان ظالموں نے چھپ چھپ کے حملے کرنا شروع کیے۔ ایک مختصر کر رہا ہوں، اپنے بھائی کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ ایک ظالم نے چھپ کے ایسا تیر مارا جو عباس کی مشق پر لگا۔ جیسے جیسے پانی بہتا گیا، بے آسوں کی آس کی امیدیں ختم ہوتی گئی۔ جب پانی بہ گیا نا تو سنیں گے اب عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ پھر میدان جنگ کی طرف کیا اور پھر لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ دل میں یہ کہتے جا رہے تھے، اے سید الشہداء، میں کیسے سکینہ کو منہ دکھاؤں گا؟ میں وعدہ کر کے آیا تو تیرے اصغر کے لیے پانی لے کے آؤں گا، میری مشق میں پانی کوئی نہیں۔ اب جنگ کرتے کرتے ایک ظالم نے چھپ کے ایک 3 پھلوں والا تیر مارا، تیر عباس کی آنکھ پر لگا۔ اب انصاف کیجئے گا، جس جنگجو کے بازو پہلے قلم ہو چکے ہوں، جس جنگجو کے ہاتھ سلامت نہ ہوں، اگر اسے گھوڑے کی زیر سے زمین پر آنا پڑے کیسے آئیں گے؟ تو ایک شیخ کاظم روزہ خان تھے، ایک مرتبہ انہوں نے مجلس پڑھی، جناب عباس کا تذکرہ کیا۔ مولا خواب میں آ کے آتے ہیں، شیخ کاظم تو نے میرے ساتھ انصاف کوئی نہیں کیا۔ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، مولا میں آپ کا نوکر ہوں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ انصاف کروں؟ فرماتے شیخ کاظم مجھے اتنا بتا، اگر کسی کی آنکھ میں تیر لگ جائے تو وہ کیسے تیر نکالتا ہے؟ تو شیخ کاظم عرض کرتے ہیں، مولا وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیر نکالتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں شیخ کاظم اتنا بتا، جس کے ہاتھ سلامت نہ ہو وہ تیر کیسے نکالے گا؟ تو شیخ عرض کرتے ہیں، مولا آپ خود فرمائے۔ فرماتے ہیں شیخ کاظم جب میری آنکھ میں تیر لگا، میں نے ارادہ کیا اپنے ہاتھوں سے تیر نکالوں، ہاتھ تو سلامت نہیں تھے، میں نے سینے ذوالجلال کے ساتھ تیر نکالنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا۔ جب میں جھکا